ہیلو فرینڈز، تو اس دفعہ ایپیسوڈ نمبر 23 سے بات کی ہونے والی ہے کچھ خاص، کیونکہ میرال کو ملنے والی ہے بہت ہی سرپرائزز، اور جس سے وہ ہونے والی ہے بہت ہی ایکسائٹیڈ، اور ڈاکٹر خارث نے بتانا ہے دل کی بات، اور بہت ایموشنلی ٹچ ہونے والی ہے آپ کے دل کی ہارٹ بیٹس، کیونکہ یہ ایپیسوڈ ہے فل آف ایموشنز ہے اس ایپیسوڈ میں، ایپیسوڈ نمبر 23 میں۔ اور عنایہ کون سا ایسا غم لے کر آتی ہے گھر، اور جھوٹ بولا ہے ڈاکٹر حارث نے، اور گھر کس نے چھوڑ کے جانا ہے۔ یارا میں نہ سٹارٹ کر لوں آج کی ویڈیو، تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور تو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے میرا چینل ہے ریپیٹ ریویوز، اور ریپیٹ ریویوز آپ کے لیے لاتا ہے ہر دفعہ کچھ نیا، کچھ ایکسائٹیڈ اور کچھ خاص، اور ریویوز ہو چاہے مووی کی ریکمنڈیشن ہو، لیٹسٹ نیوز ہو، شوبز ہو، میرا چینل ہے بہت ہی خاص، اور میرے چینل پر آپ کو ملے گی سب بات سے ریلیٹڈ لیٹسٹ نیوز، ویوز اور ریویوز۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہے، کیونکہ جن لوگوں نے سبات کی سارے ایپیسوڈز کو فالو کیا ہے، وہ ان ایپیسوڈ کو دیکھ کر اس ایپیسوڈ کو انجوائے کریں گے، اور بہت سارے کویسچن اور بہت سارا ہونے والا ہے ٹریڈ مارک، کیونکہ اس ایپیسوڈ میں بہت کچھ ہوا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ، اور میرا چینل سبسکرائب کرے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے، اور مجھے کرے اچھے کمنٹس۔ لاسٹ ایپیسوڈ کو کنٹینیو کرتے ہوئے عنایہ اور حسن کی ہوتا ہے جھگڑا، اور جھگڑا اتنا خاص ہو جاتا ہے کہ بہت سارے الزامات لگتے ہیں عنایہ پر، وہ الزامات برداشت نہیں کر پاتی، اور وہ حسن سے یہ سننا گوارا نہیں کرتی کہ جہانگیر اور اس کا کوئی افیئر چلتا ہے۔ حسن غصے میں فرنیچر پر اپنا غصہ نکال لیتا ہے، اور سارے فرنیچر کا بیڑا غرق کر لیتا ہے، اور وہ بھی ویسے سستا فرنیچر۔ ڈائریکٹر نے اور پروڈیوسر نے سستا ترین فرنیچر لانچ میں رکھا تھا، اور اس کو توڑنے کے لیے دیے تھے حسن کو یہ ٹاسک، اور وہ ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا جی۔ حسن نے سارا فرنیچر کا بیڑا غرق کر دیا، اور عنایہ روتے روتے ہوئے ٹیکسی میں چلتی ہے گھر، اور کیوں نہ چلے گی گھر، کیونکہ اپنے شوہر کے منہ سے اس کے افیئر کا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، اور وہ تو اس کو سرپرائز دینے والی تھی اپنی پریگنینسی کی نیوز۔ وہ سوچ رہی تھی کہ حسن کو دے گی نیوز، اور وہ اڑے گا ہواؤں میں، اور وہ اپنی اس خوشی کو کریں گے سیلیبریٹ، لیکن سیلیبریشن کے بجائے تو ان دونوں کا ہو گیا جھگڑا، اور جھگڑا بھی اتنا زیادہ ہو گیا کہ بس ہو گیا تمام۔ اور پھر کیا تھا، عنایہ آ گئی گھر، اور گھر آ کر اپنی ماں کو ساری سٹوری سناتی ہے۔ ادھر حسن اپنے جگری یار عاطف کو بلاتا ہے۔ کمینے عاطف نے ہی تو یہ لگائی تھی آگ، اور اس کو تو یہ موقع چاہیے تھا، اور وہ حسن کو ایگری کرتا ہے اس کے گھر جانے کے لیے، اور حسن کو بھی تو موقع چاہیے تھا، وہ تو صرف بہانے ڈھونڈ رہا تھا، اور وہ بھی شاید چلا جائے، ہاں میرے خیال میں چلا ہی جاتا ہے۔ ادھر عنایہ کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، اس کا بچہ ہونے والا ہے، اس کو ایسے اپنے گھر کو چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن عنایہ اسے سمجھاتی ہے کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، میں نے اپنا تعلق ختم کر لیا ہے، اور میں پھر کبھی نہیں جاؤں گی حسن کے پاس، کیونکہ حسن نے لگایا ہے مجھ پہ الزام، اور یہ الزام میں لے کر دنیا کو کروں گی کیسے فیس۔ اور وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ جاتی ہے، اور یہ ایموشنل سین تھا، اوئے ہوئے۔ ادھر حسن نے جو بھی کرنا تھا وہ تو کر لیا عنایہ، اب اس کی یادوں میں کھو کر تم نے
کیا ہے پانا۔ اور حسن تو چلا گیا اپنے گھر، تم آ گئی اپنی ماں کے گھر۔ حسن نے تمہیں کوئی نہیں پوچھنا، تم بھی میری جان بھول جاؤ حسن کو۔ اتنے میں عنایا کا بابا آ جاتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے اپنے بابا کے بارے میں ساری حقیقت جان کر بھی اس کے سامنے یہ ظاہر نہیں کر پاتی کہ وہ جانتی ہے کہ اس کے بابا کو لنگ کینسر ہے، کیونکہ اس کی بابا کی ریکویسٹ تھی کہ وہ اس کی بیٹی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اور محمد احمد سر کی کیا ایکٹنگ ہے، وہ زبردست تمزبچو محمد احمد سر، انہوں نے اس ایپیسوڈ میں بہت ہی زبردست ایکٹنگ کی ہے، اور ہی ڈیزرو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ اور تمغہ امتیاز اور جتنے بھی صدارتی ایوارڈز ہیں محمد احمد سر کو ملنے چاہیے، کیونکہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ ہی از دا لیجنڈ آف ڈرامہ انڈسٹری۔ وہ آج کل جس ڈرامے میں بھی آتے ہیں ان کی ایکٹنگ لاجواب ہوتی ہے، تو اس ڈرامے میں ان کی ایکٹنگ بہت ہی زبردست ہے، اور اس ایپیسوڈ میں تو ان کی ایکٹنگ آنکھوں سے آنسو نکال لیتے ہیں۔ زبردست، بہت ہی زبردست۔ وہ عنایا کو بتاتا ہے کہ تم کیسی آئی ہو، عنایا سے اس حسن کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ادھر میرال اپنے ڈیڈ کو بتاتی ہے یہ خوشخبری کہ آ گیا ہے حسن گھر پر اور آپ کو جانا چاہیے گھر۔ وہ عاطف سے کال پر یہی کنفرم کرتی ہے، اور وہ اپنے ڈیڈ کو گھر جانے کے لیے کہتی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی ماما اس حسن کو کچھ اور بتائے۔ ادھر ڈاکٹر حارث اپنے کلینک میں ہوتا ہے، لیکن وہ میرال کو جھوٹ بولتا ہے کہ وہ ٹیچنگ کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہونے والا تھا، کیا ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ وہ پیشنٹ کو ڈیل کرتا ہے لیکن اس نے جھوٹ بولا ہے میرال سے، اور حسن اپنے گھر آ جاتا ہے، اور میرال جو ہوتی ہے وہ اس کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ حسن اپنے ڈیڈ کے گلے لگ کر اس کو سوری کہتا ہے، اور وہ اپنی ماما سے بھی ملتا ہے۔ ماما اس کے چہرے کو دیکھ کر جان جاتی ہے کہ کچھ پرابلم ہے اسے، وہ اس سے پوچھنے لگتی ہے لیکن اس کے ڈیڈ اس سے پوچھنے نہیں دیتے، اور محمد احمد سر پر پھر سے اٹیک آ جاتا ہے۔ عنایا اپنے بابا کی ایسی حالت دیکھ نہیں پاتی، وہ سوچتی ہے کہ میری کیا حالت ہے، میرے بابا کی، میں ایسی سینسیٹیو سچویشن میں اس کی خدمت نہیں کر سکتی۔ بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے ان کی لائف میں۔ ایک طرف تو وہ حسن کی زندگی سے چلی آئی، اور دوسری طرف اپنے بابا کی بیماری کا سن کر اس کی حالت خیر ہو گئی تھی۔ حسن کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے، وہ اس کو ریکویسٹ کرتی ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ عنایا کی بے وفائی پر بھروسہ نہیں کرتی۔ اور ادھر عنایا اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی ہے کہ وہ اپنے بابا کی کچھ تو خدمت کرے، کچھ تو اس کو بتائے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پاتی، وہ اپنی ماما سے اجازت لے کر اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی ہے، لیکن اس کی ماں اسے یہ کرنے نہیں دیتی، کیونکہ اس کے بابا نہیں چاہتے کہ عنایا کو پتہ چلے کہ اس کے بابا بیمار ہے، اور وہ ایسی حالت میں اپنی بیٹی کو اور زیادہ خفا نہیں کر سکتے۔ عنایا ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ میری زندگی کا کیا ہوگا۔ حسن کمرے میں اکیلے کچھ سوچتا ہے، اس کی حالت خیر ہو گئی تھی کہ اتنے میں میرال اس سے ملنے آتی ہے، اور وہ اس کو یہی امپریشن کراتی ہے کہ زندگی میں ان کے بھائی کے علاوہ اس کے لیے اور کوئی بڑی خوشی نہیں ہے۔ وہ اپنے بھائی کو کامیاب اور خوش دیکھنا چاہتی ہے، وہ ان کے لیے خوشیاں خریدنا چاہتی ہے۔ وہ عنایا کا نام لیتی ہے تو حسن اس کا نام سن کر چڑ جاتا ہے، اور وہ عنایا سے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ بات کرنی ہے تو عنایا کا نام میرے سامنے نہ لو۔ ادھر ڈاکٹر حارث اور میرال کے درمیان حسن کی باتیں ہوتی ہے۔ میرال اسے سمجھاتا ہے کہ حسن کے سامنے پیار محبت کے قصے بالکل بھی نہ کرنا، اور حسن کی ماں چلی جاتی ہے عنایا سے ملنے، لیکن عنایا اس کو اپنے گھر میں اندر آنے نہیں دیتی، اور وہ کہتی ہے کہ ہم باہر گاڑی میں ہی بیٹھ کر بات کریں گے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا ہے، میں اس الزام کے لیے اپنی زندگی کو ختم کر لوں گی، اور اس کی ماں اس
کو کہتی ہے کہ مجھے تم پر بھروسہ ہے، لیکن عنایہ کہتی ہے کہ ایسے بھروسے کا کیا فائدہ جو ایک لڑکی کو اپنے شوہر کے سامنے نہ دلا سکے بھروسہ۔ اور عاطف بہت خوش ہے، اس کو میرال کے آفس میں جاب جو مل گئی ہے۔ اس کی غیبتوں کا اثر تو کچھ ہونے والا تھا۔ حسن اپنی زندگی چھوڑ کر غم میں چلا گیا ہے، لیکن ان دونوں کو خوشی کی پڑی ہوئی ہے، اور عاطف کو ایک اچھی سیلری پیکج کے ساتھ وہ اپنے آفس میں ایڈجسٹ کر لیتی ہے، اور اس کا اگلا ٹاسک ہوتا ہے حسن اور عنایہ کا طلاق کرانا، اور عاطف یہ ٹاسک خوشی قبول کر لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ خوشی خوشی یہ ٹاسک لے کر آفس سے چلا جاتا ہے۔ ادھر سے کہتی ہے کہ حسن کی ماں چاہے 10 نہیں 1000 بار آئے، وہ اپنے فیصلے پر قائم ہے، اور وہ حسن کی زندگی میں کبھی بھی دوبارہ نہیں جائے گی، اور اس کی ماں یہ سن کر خفا ہو جاتی ہے۔ ادھر میرال کی دوست اس سے ملنے اس کے آفس میں آ جاتی ہے، اور وہ میرال سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے میسج کیا تھا کہ کوئی بڑی خوشخبری ہے۔ میرال اسے حسن کا کہتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ تم تو ہمیشہ مجھے ایسی باتیں سنانے کے لیے بلاتی ہو۔ میرال اسے کہتی ہے کہ ڈاکٹر حارث بھی آج کل خوش ہے کیونکہ اس نے ٹیچنگ شروع کی ہے۔ یہ سن کر اس کی دوست سرپرائز ہو جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اس کی فرینڈ نے تو ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی ہے، اور حارث تو کب سے کلینک جوائن کر چکا ہے۔ یہ سن کر میرال بہت زیادہ سرپرائز ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے چہرے سے غصہ دکھائی دیتا ہے۔ اور اگلے ایپیسوڈ میں ہوگا کیا، بہت ہی ایکسائٹیڈ ہونے والی ہے اگلی ایپیسوڈ، اور اس کے لیے آپ نے میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے۔